ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ سورہ قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے بھی مردوں پر وہی حقوق ہیں جو مردوں کے عورتوں پر ہیں، اور آگے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ کی فضیلت حاصل ہے۔ یہاں قرآن مجید کی اس آیت کے ضمن کے اندر میاں اور بیوی کے باہمی تعلقات کے حوالے سے قرآن نے جو دو اصولی باتیں بیان کی ہیں، اگر ان اصولی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھ لیا جائے تو انسان کی جو گھریلو زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، وہ بڑی خوشگوار بن سکتی ہے۔ اور جب وہ زندگی خوشگوار بن جائے گی تو میاں اور بیوی کے باہمی تعلقات کا بہت ہی زیادہ گہرا اثر گھر کی پوری سلطنت پر ہوتا ہے، اور اس کا انڈائریکٹ اثر جو ہے وہ پھر باہر معاشرے کے اندر بھی جاتا ہے۔ چنانچہ یہ دو اصول اگر ملحوظ خاطر رکھ لیے جائیں تو زندگی بہت خوشگوار بن سکتی ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ میاں اور بیوی کا یا شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ دنیا کا ایک ایسا یونیک رشتہ ہے کہ دنیا کا کوئی اور رشتہ بھی اس کی مثال نہیں بن سکتا ہے۔ دیگر جتنے خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو ایک خون کا تعلق ہوتا ہے، اب میاں اور بیوی کے رشتے کے اندر کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ دونوں کا کوئی خونی تعلق نہیں ہے، بعض اوقات ایک برادری بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، اجنبی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ رشتہ ازدواج کے اندر بن جاتے ہیں تو پھر عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے خونی رشتوں پر بھی حاوی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس رشتے کی کلوزنیس کو بیان کرنے کے حوالے سے ایک ایسی مثال دی کہ اس سے بہتر مثال شاید اس رشتے کی کلوزنیس کے حوالے سے نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ اب دیکھیں لباس کا انسان کے جسم کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی سقراط بقراط کی عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ کامن سینس بھی بہت کوئی سمجھ لیتی ہے کہ انسان کے لباس کا اس کے یعنی کہ اتنی لطیف مثال دی ہے کہ بندے کی سمجھ میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا غور کرے کہ لباس اور جسم کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ فرمایا کہ میاں اور بیوی کا باہمی تعلق بھی ایسے ہی ہے۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کیا اس کے اندر جو دو باتیں بیان کی، قرآن نے پہلی بات یہ کہی کہ عورتوں کے بھی مردوں پر وہی حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے عورتوں پر ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی عورتیں مردوں سے کمتر نہیں ہیں، جیسے کہ جہالت کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا، اور اب بھی بعض جاہلی معاشروں کے اندر اور ہمارے ہاں بھی بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کوئی کمتر درجے کی چیز ہے مرد سے۔ قرآن کہتا ہے ایسی نہیں ہے، وہ بھی بنی نوع انسان کا اسی طرح فرد ہے، اس کے اندر بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، ایک پھڑکتا ہوا دماغ ہے، اس کے اندر بھی وہ سب کوئی تقاضے خواہشات ہیں، سارا کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اس کا محض عورت ہونا اس کو کوئی مرد کے مقابلے میں کم تر ثابت نہیں کرتا۔ یہ بطور خاص مردوں کے لیے سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن نے کہا کہ ویسے ہی حقوق ان کے بھی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، نوعیت کا ایک فرق ہے، مرد اور عورت کی نیچر طبیعت نوعیت کے اندر ایک جو ڈفرنس ہے فطری انداز کے اندر وہ تو ہے، لیکن قرآن نے کہا عورت کے بھی مردوں پر وہی حقوق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ بیہیو کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، کیا نہیں پسند کرتے ہیں، اسی طرح کے معاملات ان کے ساتھ بھی کیے جانے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ کی فضیلت حاصل ہے۔ یہ کیوں ہے؟ گھر کا جو ماحول ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی سلطنت ہے۔ سلطنت کے نظام کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں کا کوئی نہ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو، کوئی نہ کوئی سربراہ ہو، حاکم ہو، اور وہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے مرد کی جو فطری طور پر جو اس کی جس طرح کی خلقت کی ہے، اس کی جو نیچر ہے، تو اسی اعتبار سے مرد کو ہی یہ ذمہ داری دی گئی۔ تو جب یہ ذمہ داری مرد کو دی جانی تھی کہ اس نے گھر کی سلطنت کا حاکم بننا تھا، تو اس بنا پر اسے ایک درجہ کی فضیلت اور برتری بھی عطا کر دی گئی۔ تو یہ بات عورتوں کے سمجھنے والی ہے کہ یہ مردوں کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ کی دی ہے، انہیں حاکم بنایا ہے، تو یہ اللہ نے بنایا ہے، وہ خود نہیں بن گیا ہے۔
تو جس گھر کے اندر ان دو اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا وہ دنیا کے اندر ہی ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور جہاں ان دونوں کو پامال کر دیا جائے ورنہ وہاں تو بالکل ہی تباہی ہے، اور جہاں ان میں سے کسی ایک کو بھی پامال کیا جا رہا ہو تو وہاں بھی کوئی بہت زیادہ خیر اور خوبی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔